یا علی مدد مکی صاحب، شکرا للہ والحمد للہ، شکرا للہ والحمد للہ۔ سب سے اول تمام ساتھیوں کو جو اس لائن پر موجود ہے، مولا کا یا علی مدد، یا مولا زمان، یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، تیرے ہی مبارک نام سے، تیری توفیق، تائید، ہمت و یاری سے ہم آج ایک بار پھر کچھ علمی نکات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا یا مولا مہربان، تو ہمارے ساتھ رہنا اور ہر ہمیشہ اپنی نور نظر ہم غریبوں پر رکھنا مولا، تاکہ ہم تیرے دین حق میں، تیرے نورانی راستے پر، تیرے ہی صراط المستقیم پر علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ آستے آگے بڑھ سکے مولا۔ تو ہر ہمیشہ ہمارا ہاتھ پکڑنا، ہر ہمیشہ اپنا مبارک دست مبارک ہمارے کندھوں پہ رکھنا مولا۔ یا مولا توفیق، تائید، ہمت و یاری۔ دوستوں، حقیقی مومنوں، ہم نے 2 دن قبل شب معراج بنائی، اور اس موقع پر ہم نے بہت سارے معراج کے قصے کہانیوں کو سنا، اور یہ قصے کہانی کوئی ہمارے لیے نئے بھی نہیں تھے۔ ہم نے سنا کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے کمرے میں اپنے بستر پر آرام فرماتے، اور وہاں سے ان کو ایک گھوڑے کے ذریعے، دلدل کے ذریعے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ یہ قصے کہانیاں ہم نے بہت پہلے بھی سنے اور اس سال بھی سنے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ہم جو امام کے فرامین کو پڑھتے ہیں اور جو امام کے فرامین کو سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ فرمان ضرور اور ضرور پڑھا ہوگا جو ناچیز آپ کے سامنے ایک بار پھر پڑھ کے سناتا ہے، اور ناچیز نے اس کو علیحدہ مقامات سے لیا ہے تاکہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ سکے کہ خداوند تعالیٰ نے کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے گئے ہوگے۔ کیا واقعے میں ہی وہ گھوڑے پر بیٹھ کے گئے ہوگے؟ کیا واقعے میں وہ دلدل پر بیٹھ کے گئے ہوگے؟ مولا فرماتے ہیں اس فرمان میں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ وہی فرمان اصول دین کا جو ہم نے بارہا پڑھا ہے، دارالسلام، سپٹمبر 29، 1899۔ مولا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ حقیقی تھے، وہ خدا میں فنا ہوئے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق تم نے سنا ہے، اس کے متعلق تم نے کیا خیال کیا ہے؟ مولا ہماری عقول کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے متعلق کیا خیال کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت رسول گھوڑے پر سوار ہو کر معراج پر گئے تھے۔ یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ بیکار کی قصے کہانیاں ہیں، حقیقت اس سے بہت ہی الگ اور بہت ہی دور ہے۔
چونکہ ہم سب امام کے حقیقی علم کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، جاننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، تو ہم قصے کہانیوں کے اندر نہیں بلکہ اس کے باطین کے اندر اتریں گے، اس کے باطین کے اندر اتریں گے۔ اس پیراگراف کو میں پڑھے دیتا ہوں اور اس کے بعد کچھ اور فرامین کی طرف ہم جائیں گے اور اس میں سے ایک ایک لائن کو پڑھیں گے، بس ایک ایک لائن کو۔ اس میں سے کوئی بھی ایسا فرمان نہیں ہوگا جو آپ حضرات کے لیے نیا ہو، کیونکہ ہم نے مل کر ان فرامین کو پڑھا ہے پہلے، اور انشاءاللہ ہم ان فرامین کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ مولا آگے فرماتے ہیں، یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، خدا صرف آسمان میں ہے ایسا نہیں ہے، خدا تو ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ اصل مقام پر پہنچ کر، کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل مقام پر پہنچ کر واپس لوٹے، وہ رات معراج کی تھی اور یہ معراج ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم اس کے معنی نہیں سمجھے۔ پیغمبر نے جو مثالیں فرمائی تھی ان کے معنی جو عقل مند اور دانا ہے وہ سمجھیں گے، لیکن جو بے عقل ہے وہ قصے کہانیاں سچی سمجھیں گے۔ جس طرح سے ناچیز نے اس سیشن کے آغاز میں عرض کی کہ ہم نے اس سال بھی اور ہم نے ماضی میں بھی صرف اور صرف قصے کہانیاں سنی، کسی نے بھی اس کی حقیقت کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے؟ مولا آگے فرماتے ہیں، عقل مند آدمی کہیں گا کہ انسان ایک عظیم چیز ہے جو اچھے اور برے کی صحیح شناخت کر سکے گا، اور جو عقل مند ہوگا وہ کہیں گا یہ تو ایک مثال ہے۔ دیکھا آپ نے، جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا یہ قصے کہانیاں جو ہے وہ مثال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ تو مولا اپنے ایک دوسرے فرمان کے اندر فرماتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ ہمارے پیر وہ اپنے اصل مقام پر پہنچے، کس طرح سے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو، اپنی روح کو پاک کیا تھا، اور وہ جبرائیل فرشتے سے بھی بلند درجے پر پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ پیغمبر جیسے بنے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ دوبارہ غور سے سنیں اس کو۔ جس کا روح پاک ہے وہ جبرائیل فرشتے سے بھی بلند۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے تقریباً کوئی 3-4 سیشن قبل 4 درجات کی بات کی تھی گنان کو لے کر۔ چارے چارے جگما فری فری جویو، تیرے تولے کوئی نہ آوے۔ جو حقیقی مومنین ہے وہ عالم ناسوت یعنی کہ انسان کی دنیا، عالم ملکوت فرشتوں کی دنیا، عالم جبروت جبرائیل کی دنیا، اور اس سے بھی اوپر چوتھے مقام پر عالم لاہوت میں پہنچتا ہے۔ چارے چارے جگما فری فری جویو، تیرے تولے کوئی نہ آوے، کیونکہ امام جو ہے وہ ان تمام درجات سے بلند ہے۔ تو مولا نے کیا فرمایا اس میں کہ جس مومن کا روح پاک ہوگا وہ جبرائیل فرشتے سے یعنی کہ عالم جبروت سے بھی اوپر بلند جائے گا، یعنی کہ پیغمبر جیسا بنے گا۔ جس طرح سے آپ نے نوٹ کیا کہ ناچیز کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے لیے ایک سوال رکھتا ہے،
اپنے آپ کو پوچھنے کے لیے، کیا آپ یقین کرتے ہیں مولا کے اس فرمان پر کہ آپ جبرائیل سے بھی اوپر اور پیغمبروں جیسے بن سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اس فرمان پر یقین ہے؟ تو مولا فرماتا ہے جس روح پاک کرنے کے طریقے ہیں، جو اپنا روح پاک کرے گا وہ جبرائیل سے اوپر پیغمبروں جیسا بن جائے گا۔ جس طرح سے پیغمبر معراج پر گئے تھے اس طرح سے آپ بھی معراج پر پہنچیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مر جانا ہے، وہ تو اس کے لوٹنے کی بات تھی، وہ معراج سے پھر لوٹے، معراج سے لوٹے اور لوگوں کو معراج کے بارے میں بتایا، معراج کی تعلیم دی۔ ابھی ہم 2 منٹ کے اندر معراج کے کچھ اور انٹرپریٹیشن، تعویلات سمجھ جانیں گے انشاءاللہ۔ پہلے 1-2 اور قرآن کے ریفرنس، تاکہ ہمارا ایمان اس بات پر مضبوط ہو کہ ابھی ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ امام کے فرمان سے ہے، امام کے فرمان کے اندر ہے، نہ کہ یہ غریب اور ناچیز آپ کے لیے کچھ بیان کرتا ہے، کیونکہ میرا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمام کا تمام علم امام کی جانب سے، امام کے فرامین کے اندر ہے۔ مولا فرماتے ہیں اسی فرمان میں آگے، تم ہوشیار رہو، حق سے چلو۔ انسان کو دل میں ایسا نہیں ہونا ہے کہ چند درجات تک پہنچ کر رک جائے، عالم ناسوت، عالم ملکوت پر جا کر نہیں رکنا ہے، عالم جبروت پر جا کر نہیں رکنا ہے، عالم لاہوت تک پہنچنا ہے، معراج تک پہنچنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کچھ درجات تک پہنچ کر رک نہیں جانا ہے۔ مومن ایسا خیال کرے کہ میں فرشتہ بن جاؤں گا اور جبرائیل کے درجے پر پہنچوں گا۔ دیکھا آپ نے، یہ مولا کے الفاظ ہیں۔ جو کوئی اپنے پاک و صاف دل سے عبادت کرے گا وہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ پیغمبر جیسا بنے گا، اتنا ہی نہیں مگر ان سے بھی اعلیٰ درجے پر پہنچے گا، یعنی کہ معراج پر پہنچے گا، معراج پر پہنچے گا۔ اب ان فرمان کو ہم نے پڑھ لیا، ہم نے سمجھ لیا، ہم نے جان لیا، ہم نے یقین کر لیا۔ اب آئیں معراج کیا ہے، اس کی ہم 1 سیکنڈ کے لیے ہم بات کریں۔ معراج کیا ہے؟ معراج کے الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، معراج جیچے نے دادرا نے کہے، ایک دادرو، بیجو دادرو، تیجو دادرو، چوتھو دادرو۔ معراج بلند مقام پر جانے کا نام ہے، معراج اصل مقام پر پہنچنے کا نام ہے۔ معراج کی جو سیڑھیاں ہیں وہ 4 بھی ہے، 7 بھی ہے، 100 بھی ہے، 1000 بھی ہے، 1,24,000 بھی ہے، اور قرآن کے اندر سورہ معارج کے اندر 50,000 سیڑھیوں کا بھی تصور دیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے عزیز بھائی ہم کون سی سیڑھی لیں گے، 4 والی، 7 والی، 100 والی، 1000 والی، 1,24,000 والی، یا 50,000 والی؟ ہم اگر امام کے فرمان کو سمجھ گئے اور ہم نے ان راستے کو اختیار کیا جس کو ہمارے پیروں نے اختیار کیا تھا، اگر ہم ہمارے پیروں کو پوچھ کر چل رہے ہیں اور ہم اس کے راستے پہ چلتے ہیں،
ہم امام کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہمارے لیے یہ راستہ آسان ہے. یہ یاد رکھیں کہ آج نہیں تو کل، اگر ولنگلی نہیں تو અનવિલિંગલી. શું મતલબ વિલિંગલી અનવિલિંગલી? અગર આપણે પોતાના હાથેથી કોશિશ કરીને નહીં જાશું જલ્દીથી તો પછી જબરદસ્તીથી એક દિવસ તો ઉપર પહોંચવું છે, એમાં કોઈ શક નથી. બસ વાત આટલી છે કે પોતાની મરજીથી જવું છે કે જબરદસ્તીથી જવું છે, ઈ મોલાએ આપણા હાથમાં મૂક્યું છે. ये अपना हाथ है. 50,000 सीढ़ियों पर चल के भी जा सकते हैं, 1,24,000 सीढ़ियों पर भी चल के जा सकते हैं, 1,000 सीढ़ियों पर भी चढ़ के जा सकते हैं, 7 सीढ़ी पर चढ़ भी जा सकते हैं और 4 पर भी. ये हमारे हाथ में है. इस दुनिया के अंदर मौला फरमाते हैं कि जो इंसान मोहब्बत और प्यार से बंदगी करता है और इमाम के फरमान पर यकीन करता है और इल्म हासिल करता है तो इल्म वाली रूह दर्जा बदर्जा ऊपर जाती है. इल्म वाली रूह दर्जा बदर्जा ऊपर जाती है. देखा आपने, मौला फरमाते हैं कि जो बेइल्म है वो कहते हैं हम तो यहीं रुके हुए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं. आए हम दोबारा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की तरफ. चूंकि वो मोमिन थे और उन्होंने खूब इबादत की थी, खूब इबादत की थी. 40 साल की उम्र में जब उनके ऊपर जिब्राइल की तरफ से वही नाजिल हुई तो वो रुक नहीं गए और इबादत की और इबादत की और इबादत की. और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी तकालीफ उठाकर इस्लाम की प्रचार की, जंगें लड़ी, अपने लोगों से, अपने खानदान वालों से, अपने ट्राइब से दुश्मनी मोल ली. उनके अपने चचा उनसे लड़ते थे लेकिन उन्होंने हक को कभी भी नहीं छोड़ा, हमेशा सच बोला, अमीन और सादिक बन के रहे और नबूवत मिलने के बाद इबादत को जो कंटिन्यू किया. अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पहुंचे थे, सवाल ये है कि हम वहां पर किस तरह पहुंचेंगे. क्या ये बात में हम तमाम एग्री करते हैं कि ये हमारे बारे में है, उनके बारे में नहीं. लेकिन यहां पर मौला ने क्या फरमाया कि मेराज मिसाल है. अगर हम मिसाल को समझ जाएंगे तो हम खुद असल मकाम पर पहुंच जाएंगे. उन्होंने इबादत को कंटिन्यू किया. क्या मतलब इसका? हम जब इबादत करते हैं और हम किसी एक मकाम पर पहुंचते हैं तो हमको रुक नहीं जाना है. ये बात समझानी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल होने के बावजूद, पैगंबरी मिलने के बावजूद वो नहीं रुके, उन्होंने अपनी इबादत बंदगी जारी रखी. हमको भी एक मकाम पर नहीं रुकना है.
سب سے پہلے اپنے آپ کو پوچھیں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم عبادت میں کہاں پہنچے ہیں۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے۔ ناچیز کو کبھی کبھار لوگوں کے فون آتے ہیں کہ میرے کو یہ علم کی بات سمجھاؤ، میرے کو وہ علم کی بات سمجھاؤ۔ کبھی کسی نے فون کیا، میں 40 سال سے عبادت کرتا ہوں اور اب مجھے نور کی کچھ جھلکیاں، یعنی کہ کچھ شعلے، کچھ چھوٹی چھوٹی لائٹیں نظر آنے لگی ہے، تو کیا اب میں رک جاؤں؟ کیا میں منزل پہ پہنچ گیا؟ کیا میں نے نور کو دیکھ لیا؟ کیا میں امام میں اصل کے واصل ہو گیا؟ اگر یہ سوال کرنا جائز ہے تو آپ خود ہی سمجھ گئے کہ یہ تو ابھی نور کی جھلکیاں، نور کی سیڑھی کی شروعات تھی۔ It's just a beginning. خالی اس کا آغاز تھا۔ اجن تو આપણે ખાલી નાના નાના શોલા જોયા છે, પૂરી આગ ક્યાં જોઈ છે। આ તો ઇમામના નૂરની ઝલકીઓ હતી, ના કે ઇમામના નૂરમાં વાસિલ થઈ ગયા। શું કામે કે જ્યારે આપણે ઇમામના નૂરમાં વાસિલ થઈ જશું ને તો કોઈ સવાલ બાકી નહીં રહેશે, કોઈ સવાલ નહીં હશે એના અંદર। આપણને ખબર હશે کہ આપણે ક્યાં પહોંચ્યા છે، اس میں کوئی سوال باقی نہیں ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگین میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، سوال کرنا برا نہیں ہے، بلکہ سوال کرنا تو جائز ہے، کیونکہ ہم کس طرح سے آگے بڑھیں گے اگر ہم کسی بات کو نہیں سمجھے ہیں تو۔ لیکن 1000 سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ علم اور علم والی روح درجہ بدرجہ آگے بڑھیں گی۔ جتنا ہمارا علم، فرامین، گنان، قرآن اور ہمارے دین کے بارے میں مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہمارا راستہ چھوٹا اور آسان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی راستہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے عبادت و بندگی کو جاری رکھا تھا، اور پھر ایک رات عبادت کے دوران میں وہ اپنے بستر پر سوئے ہوئے نہیں تھے، وہ اپنے بستر پر عبادت فرما رہے تھے، اور اس عبادت کی وجہ سے ان کو معراج پر لے جایا گیا۔ اب واپس ایک سوال، کیا وہ گھوڑے پر بیٹھ کے گئے، دلدل پر بیٹھ کے گئے؟ یہ سواری جو تھی بلندی کی، وہ کس پر بیٹھ کے گئے تھے؟ آپ اپنی کتابوں کو، نوٹ پیڈ کو آگے کر لیں لکھنے کے لیے۔ یہ گھوڑا، یہ سواری، یہ بلندی ان کے اسم اعظم کے اوپر بیٹھ کر ہوئی تھی۔ اس کا اسم اعظم زندہ ہو گیا تھا، اور اس کا اسم اعظم ہی ان کو اڑا کر بلندی کی طرف لے گیا۔ کیا یہ اڑان باہر کی تھی کہ اندر کی تھی؟ یہ دنیا کی تھی کہ ان کے اپنے باطین کی تھی؟ یہ ظاہر کے آسمان کی طرف کی تھی کہ ان کے اندر کے آسمان کی طرف تھی؟
ہم نے تمام نے ایک ہی جواب سوچا ہوگا کہ یہ ان کے اندر یعنی کہ ان کے عالم شخصی، ان کے باطین کے اندر کی اڑان تھی، ان کے ناف سے لے کر بھنور گوفے تک کی بلندی اور اڑان تھی۔ دکھنے میں ہم کو یہ جرنی بہت چھوٹی لگتی ہے، ہماری ناف سے ہمارے بھنور گوفے تک کی جو جرنی ہے، جو سفر ہے، وہ دکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ ایک لمبا سفر ہے۔ اس کے لیے اڑان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اسم اعظم کو زندہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اسم اعظم کے اوپر بیٹھ کر یہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا اسم اعظم وہ پر ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ اڑان ہے جس پر بیٹھ کر اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات کرتے ہیں۔ جس دن آپ کا اسم اعظم زندہ ہو گیا، اس دن آپ کا اسم اعظم آپ کو اڑائے گا آسمان کی طرف، ساتویں آسمان کی طرف، معراج کی طرف، اصل کی طرف۔ اور وہ دن میں آپ کو کوئی شک نہیں ہوگا، اور یہ ایسی خوشی ہوگی کہ جس کو آپ بانٹ نہیں سکیں گے، سمجھا نہیں سکیں گے، بول نہیں سکیں گے۔ یہ ایسی ایک خوشی ہوگی اور یہ ایسی حقیقت ہوگی کہ جس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اس اسم اعظم کو ایک مثال کے طور پر گھوڑے کا نام دیا گیا قصے اور کہانیوں کے اندر۔ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ یہ تو صرف لوگوں کی باتیں ہیں، حقیقت میں یہ آپ کا اسم اعظم تھا جس پر بیٹھ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ساتویں آسمان پر پہنچیں گے۔ یہ ہے معراج، اور یہ ہے معراج کی سمجھ۔ کیوں کہ معراج صرف ان کے لیے ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ معراج ایکچولی ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو کیوں امام ہم کو فرمان میں معراج کے بارے میں فرماتے ہیں، اور کیوں ہم کو فرماتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کی طرح، آپ ہمارے پیروں کی طرح، آپ ہمارے دائیوں کی طرح، اور ان کے راستے پہ چلتے ہوئے آپ اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ کلام امام مبین کے اندر فرمان نمبر 2 جو ہے، اس کے اندر اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہوگا کہ ہم یہ بلند درجہ حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے کچھ شرائط امام نے ہمارے لیے فرمائی ہے۔ کلام امام مبین فرمان نمبر 2، امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج حج کا دن ہے اور یہ حج کی عید کہلاتی ہے۔ جو حاجی حج کرنے کے لیے مکے جاتے ہیں، اس دن ان کا حج قبول ہوتا ہے۔ شرعی طور پر یعنی کہ شریعت میں حج امیر لوگوں پر فرض ہے، غریبوں پر یہ حج فرض نہیں ہے۔ حاضر امام کے نزدیک نیت اور محبت کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ یہ پہلا اصول۔ ہر چیز کے پیچھے نیت اور محبت
کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہماری نیت آگے بڑھنے کی ہے اور اگر ہماری محبت امام کی طرف ہے تو پھر ہماری عبادت بھی، ہمارے اعمال بھی، ہماری تسبیحات بھی، ہمارے نیک اعمال بھی قبول ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھ نہیں سکیں گے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کے ساتھ امام کی طرف محبت رکھیں۔ مولا آگے فرماتے ہیں یہ بات قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ کیا بات؟ نیت اور محبت کی بات نہ صرف امام کے فرمان میں ہے، نہ صرف یہ گنانوں میں ہے، بلکہ یہ بات قرآن اور حدیث میں بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں مولا، نبی اور نبی کی آل یعنی کہ جو گادی کے وارث ہیں، ان کی محبت اور حب کے بغیر کوئی عبادت بندگی قبول نہیں ہوتی۔ مومن جب اس طرح کی بات پر عمل کرتا ہے تب اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حاضر امام کی دوستی، حاضر امام کی دوستی۔ یاد ہے ہم نے اس سیشن کے آغاز میں کیا دعا کی تھی؟ ہم نے کس دعا سے اس سیشن کا آغاز کیا تھا؟ توفیق، تائید، ہمت و یاری۔ یہ یاری کا جو ورڈ ہے وہ امام کی دوستی کا ورڈ ہے، کیونکہ امام کی دوستی کے بغیر، اور ہم امام سے کیسا محبت کریں اگر ہم اس کو دوست نہیں رکھتے ہیں تو۔ ہر دعا کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ہم امام سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہم امام سے ہی اس کی دوستی طلب کرتے ہیں۔ توفیق، تائید، ہمت و یاری، کہ مولا ہم کو ہمت بھی دے اور ہم کو تیری دوستی بھی عنایت فرما۔ حاضر امام کی دوستی، روزانہ کی بندگی، نیک اعمال، دسون مال واجبات، ماں باپ اور بھائیوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، عورتوں کا حق، علم دینے والے استاد کا حق، مرشید کا حق۔ پہلے یہاں پر کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نیک اعمال، تو نیک اعمال میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، جس کے اندر دسون اور مال واجبات بھی ہے، یعنی کہ چیریٹی اور دسون دونوں ہے۔ چیریٹی بھی اس کے اندر ہے، لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی مدد بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ہم خالی دسون دے کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے ہم نے دسون دے دی اور ہمارا حق پورا ہو گیا۔ نہیں، یہ نیک اعمال تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے، اس میں چیریٹی اور لوگوں کی مدد بھی شامل ہے۔ ماں باپ اور بھائیوں کا حق، آپ نے دیکھا کہ جب ہم ماں باپ اور بھائیوں کا حق کہتے ہیں تو وہ ہمارے سگے بھائی نہیں، ہمارے دین بھائی بھی اس میں شامل ہے، ہمارے وڈیل بھی اس میں شامل ہے، جماعت کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کا بھی حق ہے ہم پر۔ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس نالج ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے، ان کو آپ اپنے جماعت کے ساتھ بھی بانٹیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مولا فرماتے ہیں پڑوسیوں کا حق۔ اگر ہمارے پڑوسی میں ہمارے اسماعیلی بھائی بہن ہیں، نون اسماعیلی بھائی بہن ہیں، ہندو ہے، مسلمان ہے،
ان کا بھی ہم پر ایک حق بنتا ہے، بلکہ آپ کو اسلام کے اندر یہ بات ملیں گی کہ آپ کھانا بھی نہ کھائیں جب تک اپنے پڑوسیوں کو اس کا حق نہ دے دیں. آپ اتنا بڑا حق پڑوسیوں کا ہے، ہماری جماعت کا ہے، ہمارے دین بھائیوں کا ہے. ہم کیسے اپنا پیٹ بھریں اور ہمارے دین بھائیوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو چھوڑ دیں. آگے عورتوں کا حق، یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے ناچیز کی نظر میں. ابھی بھی ہم نے اس 21ویں سینچری کے اندر آ کر ابھی تک ہم نے عورتوں کا اس طرح سے حق نہیں دیا جس طرح سے دینا چاہیے. عورتوں کی عزت، عورتوں کو برابر سمجھنا، اس کا حق دینا، ایسا نہ کہنا کہ یہ میرے پر ڈیپینڈڈ ہے. نہیں، اگر وہ کام نہیں بھی کرتی ہے تو اس کا حق برابر برابر ہے. عورتوں کا حق بہت ہی ضروری ہے. پھر بچوں کا حق، علم دینے والے استاد کا حق. اگر آپ کسی سے علم لیتے ہیں تو اس کا حق آپ کس طرح سے ادا کریں گے؟ آپ علم کو اچھی طرح سے سیکھیں گے، آپ علم کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، آپ اس علم کے اوپر عمل کریں گے جو آپ کے استاد نے آپ کو دیا ہے، تاکہ آپ استاد کا حق ادا کر سکیں. مرشید کا حق، امام کا حق کس طرح چکائیں گے؟ امام نے جو فرمان فرمائے ہیں اس پر برابر عمل کریں گے. اس میں 19-20 نہیں کریں گے کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، میں اس پر عمل کروں گا، اس پر عمل کروں گا، میرا یہ میرے لیے آسان ہے اور وہ مشکل ہے تو میں عمل نہیں کروں گا. نہیں، مرشید نے جو فرمایا اس پر پورا عمل کریں گے. یہ ہے مرشید کا حق. آگے مولا فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے اصول ہیں، ان پر برابر عمل کرنا چاہیے. جو بچے حقیقی مومنین ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، خود بخود فائدہ ہوتا ہے. دنیا کے دکھاوے کی عبادت بھی گناہ میں شامل ہوتی ہے. اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ہم کو عبادت تو کرنی ہے لیکن دنیا کے دکھاوے کی عبادت نہیں. یعنی کہ دکھاوے کی 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں وہ تو گناہ ہے. عبادت آپ کے اور امام کے بیچ میں ہونی چاہیے، دکھاوے کی نہیں. وہ عبادت جو آپ خاموشی سے کرتے ہیں، وہ عبادت جو آپ دن بھر کرتے ہیں کسی کو دکھائے بغیر، اور وہ عبادت جو آپ صبح کو جلدی اٹھ کے کرتے ہیں، وہ عبادت عشق کی عبادت ہے. کیوں کہ اس کے بارے میں نہ تو کوئی فرض ہے اور نہ ہی کوئی دیکھتا ہے آپ کو کہ آپ یہ کر رہے ہیں، بس آپ خاموشی سے کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے حقیقی باطین کی، محبت کی، عشق کی عبادت کہ جو آپ کا پر فرض نہیں تھی پھر بھی آپ نے کی. دن بھر کی تسبیحات، گریہوزاری، یادی، یہ تمام آپ کی عشق و محبت کی عبادت میں انشاءاللہ گنی جائیں گی. تو پھر آپ درجہ بدرجہ اوپر جائیں گے. مولا کیا فرماتے ہیں کہ ان پر برابر عمل کریں گے تو خود بخود فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آگے مولا فرماتے ہیں، اب یہاں پر جو مولا نے اوپر بات کی تھی حج کی، اب مولا بات کرتے ہیں جن کو باطنی حج کرنی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ مذہب پر قائم ہو جائے. ایک ظاہری حج ہے جو ہمارا جماعت خانے جانا ہے، جو شریعتوں کا خانہ کعبہ جانا ہے.
ہماری حج ظاہری حج جو ہے وہ روزانہ جماعت خانہ جانا ہے. ہماری باطنی حج کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ اگر ہم نے اپنے دل میں امام کا جماعت خانہ بنایا ہوا ہے، اگر ہم نے اپنے دل میں امام کا جماعت خانہ بنایا ہوا ہے تو ہم روزانہ باطنی حج کر سکتے ہیں. ناچیز کے کچھ لیکچرز ہیں انگلش اردو میں مکس، کہ مومنوں کا دل خدا کا گھر ہے. مومنوں کا دل خدا کا گھر ہے. اگر آپ اس سیریز کو سنیں گے تو آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چلیں گا کہ کس طرح سے کتنے قسم کے جماعت خانے ہیں. ایک خانہ کعبہ جو دنیا کے اندر ایک سینٹرل جماعت خانہ ہے، ایک ہمارا لوکل جماعت خانہ جو تمام جماعت کے لیے ہے، ایک ہمارا گھر جہاں پر ہم امام کی یاد کرتے ہیں وہ ہمارا فیملی کا جماعت خانہ ہے. اس سے بڑھ کر ہمارا دل امام کا جماعت خانہ ہے ہمارے اندر. اگر یہ بات ہے تو پھر ہم باطنی حج کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مذہب پر قائم رہو، امام زمان کا دامن مضبوطی سے پکڑو، اپنے دین بھائیوں سے محبت کرو، ان سے نرمی سے پیش آؤ، دسون ماجبال ادا کرو، باطنی بندگی کرو. اب آیا واپس باطنی بندگی. ظاہری بندگی کیا ہے؟ دعا. 3 ٹائم کی دعا ظاہری بندگی ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ باطنی بندگی کرو، وہ بندگی کہ جو کوئی نہیں دیکھتا، وہ بندگی جو آپ پر فرض نہیں ہے، وہ بندگی جو آپ اپنے دل میں کرتے ہیں، وہ بندگی جو آپ سارا دن کرتے ہیں، وہ بندگی جو آپ امام کے عشق میں کرتے ہیں، وہ بندگی جو آپ اپنے اندر باطن کے اندر کرتے رہتے ہیں، اور صبح کو جلدی اٹھ کر اس بندگی کا آغاز کرتے ہیں. وہ بندگی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اگر آپ کو باطین کا حج کرنا ہے تو باطین کی بندگی کریں. مولا آگے فرماتے ہیں کہ کن چیزوں سے بچنا چاہیے. پہلے مولا نے فرمایا کیا کیا چیز کو اپنانا چاہیے، اب فرماتے ہیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے. مولا فرماتے ہیں دغا بازی، جھوٹ، حرام سے بچنا چاہیے، اور حرام اور حلال کو پہچاننے اس کے فائدے اور ثواب اتنے زیادہ ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہمارے باپ دادا کو جو فرمایا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا آپ کو جو فرمایا کرتے تھے وہ آپ کو معلوم ہے، یعنی کہ امام علی شاہ، امام حسن علی شاہ صلوات اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے، جس کو ہم نے طول دینا نہیں چاہتے. ایمان انمول چیز ہے اور مولا کو پیاری ہے. آپ کا جو ایمان ہے مولا فرماتے ہیں بہت ہی قیمتی ہے، اور یہ آپ کے مولا کو بہت پیارا ہے. ہمارے دادا حضرت مولا مرتضی علی علیہ السلام کو مومن نصیر اللہ کہتا تھا. اس کو 70 مرتبہ قتل کیا گیا، پھر بھی وہ علی اللہ کہتا رہا. آپ نے سنا؟ اب یہ مثال نصیر کی آئی کہ نصیر مولا علی کو علی اللہ کہتا تھا، اور مولا نے فرمایا وہ ایک مومن تھا. آپ مولا کو کیا کہتے ہیں؟ میرے کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم علی اللہ ہی ہیں یا ہم امام کو انسان اور جسم سمجھتے ہیں؟
کیا ہم امام کو علی اللہ کہتے ہیں یا ہم اس کو صرف ایک جسم کی طرح اپنا ہادی برک مانتے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں. کیا ہم مومن نصیر کی طرح ہیں یا دوسرے شریعتوں کی طرح ہیں؟ کیونکہ شریعتی کبھی بھی امام کو اپنا علی اللہ نہیں مانتے ہیں، وہ تو بس اس کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں. مولا آگے فرماتے ہیں کہ پھر آگے جا کے پتا چلا کہ وہ تو ایک سچا مومن ہے اور اس کی اولاد بھی ایسی سچائی والی ہوگی. اس مومن اور اس کے اولاد سے قیامت کے روز نہیں پوچھانا لیا جائے گا. اس سے نہیں پوچھانا لیا جائے گا. اگر آپ علی اللہ ہے اور آپ نے اپنے بچوں کو علی اللہ کی تعلیم دی ہے تو آپ سے بھی نہیں اور آپ کے بچوں سے بھی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنا نام مومنوں کی صفت میں لکھایا ہے. میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں کہ وہ علی اللہ کہتا رہا، پھر حکم ہوا کہ یہ ایک سچا مومن ہے اور اس کی اولاد بھی ایسی سچائی والی ہوگی. اس مومن اور اس کی اولاد سے قیامت کے روز نہیں پوچھا جائے گا. اس کو ایسا درجہ ہوگا، وہ ایمان کی بدولت ملا. اس کا جو بلند درجہ تھا نا، وہ اس کے ایمان کی وجہ سے ملا. اور اس کا ایمان کیا تھا؟ کہ امام علی اللہ ہے. اس کی وجہ سے اس کو ایسا بلند درجہ ملا. جس کا ایمان گیا اس کا سب کچھ گیا، جس کا ایمان سلامت رہا اس کا سب کچھ سلامت رہا. اس لیے اپنے ایمان میں کبھی بھی غلطی نہیں کرنا. آخر زمانے میں شیطان کا فریب بہت زیادہ ہے. ہمارے زمانے کی بات ہو رہی ہے. قیامت کے زمانے میں شیطان کا فریب بہت زیادہ ہوگا. شیطان آپ کو بار بار کہیں گا کہ دیکھو تمہارا امام کیا کرتا ہے، تمہارا امام تو سارا دن عیاشی کرتا ہے اور تم کو کہتا ہے عبادت کرو. تمہارا امام تو جسم رکھتا ہے، تمہارا امام کو سجدہ کرو گے تو شرک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایسے وسوسے شیطان تمہارے دل میں ڈالتا رہے گا. لیکن تم ہرگز 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 شیطان کی بات میں نہیں آنا، کیونکہ اس زمانے میں شیطان کا فریب بہت زیادہ ہے. یہ پہلے بھی ہوا ہے، اس لیے شیطان کی بازی سے بچنا. یہ دور قیامت ہے، یہ دور آخر ہے. اس زمانے میں آپ کے امام کے معجزات آپ کو نظر آئیں گے. اور وہ کیا معجزات ہیں میرے بھائیوں، مومنوں، میرے وڈیلوں؟ یہ کون سے معجزات ہیں امام کے جو اس زمانے میں نظر آنے والے ہیں؟ یہ دور قیامت ہے، اس میں مومن معجزات دیکھیں گے. پتہ ہے کیا معجزات ہے؟ آپ اتنی بلندی پر جا سکتے ہیں جیسے پیر صدر الدین، جیسے حضرت عیسیٰ، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ معراج کے معجزات کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے باطن میں حج کر سکتے ہیں. آپ بلندی پر جا سکتے ہیں. آپ 7ویں آسمان پر جا سکتے ہیں. آپ کو بھی اسی طرح سے جبرائیل آسمان پر لے جا سکتا ہے. یہ وہ معجزات ہیں جس کو آپ دیکھیں گے. لیکن جو بے ایمان ہوگے وہ معجزات کو دیکھیں گے تو صحیح، لیکن یقین نہیں کریں گے. اور مولا فرماتے ہیں مجھے ایسے لوگ کس طرح سے پیارے ہو؟ مجھے ایسے لوگ بالکل پیارے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ادھورے دل والے ہیں. جو ایمان والے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ایمان بہت قیمتی ہے اور مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے. تو جو ایمان والے ہیں، جو امام پر پورا ایمان رکھتے ہیں،
पूरा 100%, वो अपने बातीन के अंदर, इबादत के अंदर इमाम के माजिज़ात को ज़रूर देखेंगे। और स्पेशली इस दौरे क़यामत के ज़माने में, जबकि इमाम ने हमारे लिए इसमें आज़म खोल दिए हैं और इमाम ने हमारे दर्जात को बुलंद करने का फरमान फरमाया है, तो फिर कैसे मुमकिन हो कि हम बुलंद दर्जात पर ना पहुँचें। ईमान की मजबूती, फरमान पर यकीन, इमाम के नूर और अली अल्लाह होने का यकीन हमको इन दर्जात पर पहुँचाएगा। हम यहाँ पर रोकते हैं। हमारी उम्मीद है कि तमाम साथी जो इस लाइन पर हैं उन्होंने खूब अच्छी तरह से इस लेसन को पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, समझ लिया होगा और इंशाअल्लाह इमाम की दुआ हमारे साथ है। हम उस मकाम तक जा सकते हैं जहाँ पर हमारे पीर, दाई और पैगंबर पहुँचे हैं। आमीन या रब्बिल आलमीन। तमाम साथियों को या अली मदद। मौला अली मदद। थैंक यू अजीज सर, शुक्र मौला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मुकी साहब। किसी को कोई ट्रबल हो गई, कोई डिफिकल्ट हो तो प्लीज कॉल मी बैक। माय नंबर इज 409-828-1300। थैंक यू। या अली मदद, या अली मदद।